سفورہ ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کی کیا صورتحال ہے؟ ٹاؤن چیئرمین کے اگلے ساز کیا ہیں؟ سفورہ ٹاؤن کے چیئرمین راشد خاص خیلی کے ساتھ نمائندہ میٹرو ون نیوز جنید جاوید کی خصوصی گفتگو۔ جنید، شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی اس ٹاؤنز کے ماتحت اس وقت کام ہو رہے ہیں۔ بڑے پروجیکٹس کلک پاسز کی تعمیر ہے، بلکہ اس کے علاوہ اندرونی جو شاہراہیں ہیں، جو گلیاں ہیں، محلے ہیں، پارکس ہیں، ان کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کا سفورہ ٹاؤن ایک ایسا لگتا ہے کہ کچے کا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر سڑکوں کے لیے خصوصی فنڈ ابھی تک سندھ حکومت کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے۔ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ اون ریسورسز سے یہاں کے کام کروا رہی ہے۔ اسکولز کا مسئلہ، ڈسپینسریز کا مسئلہ اور دیگر جو مسائل ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاؤن چیئرمین سفورہ راشد خاص خیلی صاحب۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر، ایجوکیشن بنیادی سہولت ہے، لوگوں کو یہاں پر سرکاری اسکول میسر نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ اب تو وزیر بلدیات بھی تبدیل ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ زمین الاٹ کی جائے، آپ کو اسکولز بنا کر دیے جائیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، یہاں پر سرکاری اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر بنائے بھی ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ کالجز بھی ہیں، وہ بھی بنائے تو سندھ گورنمنٹ نے بنائے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے، اور اس کے ساتھ لائبریری بھی ہے ہمارے پاس، تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے بنائے۔ یہ سب چیزیں ٹاؤن کے ماتحت؟ نہیں، ٹاؤن کے ماتحت نہیں، مگر یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، اور یہاں پر ایک میگا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے جو یعنی کہ 30 کروڑ کے بجٹ پہ تھا، تو اس کو ریوائز کر کے 55 کروڑ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمارا ایک آبادی ہماری کمپلیٹ پیور ہو رہی ہے، سیوریج ہو رہی ہے، واٹر سپلائی لائنس اس میں آ رہی ہیں، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر کام ہوئے ہیں۔ اگر نہ ہوئے ہیں کام تو وہ سابقہ جو ہم سے پہلے یہاں پر ڈی ایم سی رہی تھی اور جو میئر صاحبان ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، ان کی طرف سے ہوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا کہ یہاں بھی کوئی 2 4 5 10 اسکول ہوتے ڈی ایم سی کی طرف سے، وہ چیز نہیں ہے۔ ڈسپینسری ہوتی، وہ بھی نہیں ہے، یا کوئی ہمیں ملے ہیں یہاں پر، وہ اس طرف جو جوہر سائڈ ہے ہماری، اس طرف ہمیں کوئی 6 7 پارک ملے تھے ڈی ایم سی کی طرف سے کہ یہ آپ کی جو ہے پراپرٹی آتی ہے، وہ ہم مینٹین کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، اس کو ہرا بھرا کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے۔ اس کے علاوہ ابھی ٹاؤن میں جیسے آپ نے کہا کچے کا لگا، الحمدللہ آپ میرا ٹاؤن گھوم کے دیکھیں، BRT جیسا بڑا پروجیکٹ میرے ٹاؤن میں لگتا ہے، جس کی وجہ سے وقتی طور پہ تھوڑی بہت پریشانی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی سہولت ہماری نسلیں لیں گی اس سے، اور بڑے اچھے خوبصورت روڈ ہیں میرے پاس اس ٹاؤن میں آتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا KDA کا پروجیکٹ چل رہا ہے اپنا KMC کا، تو انڈر پاس اب میرے ٹاؤن میں بن رہی ہے KDA کا، تو وہ انڈر پاس جو ہے میرے ٹاؤن میں منور چورنگی پہ بن رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پروسیس میں ہیں کام، انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو گئے، جو آگے سے کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ سے کیے جا رہے ہیں یا KDA سے کیے جا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ سے کیے جا رہے ہیں، یہ جب کمپلیٹ ہو گئے بہت ہی خوبصورت دیکھیں گے۔ باقی پچھلی حکومت اس ڈسٹرکٹ کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہی ہے، ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمین تھے وہ MQM کے موجودہ MP موحد انور تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی جانب سے کوئی کام نہیں ہوا اس پورے، اور اس خصوصاً اس ٹکڑے کو جو اس وقت سفورہ ٹاؤن کے اوپر مشتمل ہے، یہاں پر ماضی میں کبھی کام ہوا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ MQM کی گورنمنٹ نے ہمارے حدود میں یہاں پر کوئی کام کیا ہوتا ہے سفورہ ٹاؤن میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر تقریباً کوئی 40% کچی آبادی ہیں، 60% سوسائٹیز ہیں، تو MQM کا تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی کچی آبادی میں کام کرے۔ اور اس سے پہلے جو کاف لیگ کا ایک وقت گزرا تھا، اس میں بھی یہاں پر کوئی ایسے کام نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے ہیں کام یہاں پر، آپ بڑے یا چھوٹے، ایک گٹر کے ڈھکن سے لے کر آپ انڈر پاس تک جائیں یا BRT تک جائیں، تو سندھ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، یا ٹاؤن کر سکتے ہیں، ہمارے کونسلر کر سکتے ہیں، میئر کر سکتا ہے، باقی ہم نے کسی کا کام یہاں پر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ابھی تک۔ آپ لوگوں کو آئے ہوئے تقریباً کم و بیش 2.5 سال ہو چکے ہیں، اپنا دفتر ابھی تک بہت سارے ایسے ٹاؤنز ہیں جن کے پاس موجود نہیں ہیں، جیسے کہ گلشن ٹاؤن دیکھ لیں، اس کے پاس اپنا دفتر موجود نہیں ہے، سفورہ کے پاس دفتر موجود نہیں ہے، سوراب گوٹ ٹاؤن کے پاس اپنا دفتر موجود نہیں ہے، رینٹ پر لے کر آپ لوگ کام چلا رہے ہیں، مشکلات ہوتی ہوں گی؟ دیکھیں، اگر سرکاری سطح پہ دفتر ہوتے تو ظاہر بات ہے پورے ایک ٹاؤن کے پورے کمپلیکس ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے اتنے سارے آفیسر، اسٹاف، معاملے مسئلے، پورا ٹاؤن کو چلانا، ایک کمپلیکس کی ضرورت تو ہے، مگر اس کی نسبت جو ہم رینٹ پہ ہیں کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کی ہے، کوشش چل بھی رہی ہے ہماری کہ بہت بہترین کام کرنے کی، اور کر رہے ہیں۔
آپ کے پاس جو اراکین کونسل ہیں اس میں مخالفین ارکان بھی ہیں جو آپ کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جانب سے کچھ قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں. وہ یہ کہ آپ کی جانب سے جو سچل گوٹ میں کام کروایا جا رہا ہے پیور بلاک کا, اس کی NIT جو ہے وہ بہت زیادہ رقم ہے, یعنی 18-20 کروڑ روپے کے درمیان ہے, اور آپ نے جو وہاں کام کروایا ہے یہ 2 کروڑ روپے کا ہے. اس کی تصدیق کریں گے, تردید کریں گے, وضاحت کیا کریں گے؟ نہیں, ایک چیز آپ کو بتائیں نا, دیکھیں کام کہاں نکلتا ہے. سب سے پہلے نیڈ کہاں پر ہے. اگر نیڈ ہے ہمیں یہاں پر گلستان جوہر میں تو کر لیتے ہیں, اگر نیڈ ہے ہمیں ابوالحسن اسفانی روڈ پہ تو کر لیتے ہیں. اسی طرح جہاں نیڈ ہوتی ہے جس کام کی, جہاں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ, ہم اس تحت ان کی اپلیکیشنز کے تحت جو ہے اسکیمیں رکھتے ہیں. یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقریباً ہماری کونسل ہے, تو کونسل میں جب بھی کونسل ممبر ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے کہ یہ فلاں اسکیم رکھی جائے, تو اور اس پہ ڈیولپمنٹ کا کام یا بیوٹیفیکیشن جو بھی ہے یہاں پر کیا جائے, تو اس لحاظ سے ہم کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی کو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے ہمیشہ سب کو ایک نظر دیکھا ہے یہاں پر. تو جماعت بھی الیکٹ ہوئی ہے, ہم بھی الیکٹ ہوئے ہیں یہاں پر. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے دلوں میں جگہ بنائیں, نہ کہ کسی شخص کے. تو جہاں سے ہمیں کمپلین ملتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے وہ کمپلین ہم حل کریں. اچھا, کمپٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. ہر ایک شخص کا دوسرے سے کمپٹیشن ہے. جماعت اسلامی کے اپنے ٹاؤن چیئرمین بھی آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. اس وقت میں مثال دوں گا گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین کی, جنہوں نے ایک ماڈل محلہ بنایا, 2 بلکہ 3 ماڈل محلے بن چکے ہیں اب ان کے وہاں. آپ لوگوں کی کوئی پلاننگز ہے کوئی صفورہ ٹاؤن میں ماڈل محلہ بنانے کی؟ دیکھیں ماڈل محلہ جیسے آپ نے بتایا کہ یعنی کہ سچل میں اتنی بڑی اسکیم کا کام چل رہا ہے, یہ تو ہمارا ماڈل ہی بن گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو سیتا نگر میں تھا, سیتا نگر کے بہت گندے حالات تھے. ابھی ان لوگوں نے ماڈل محلہ نام رکھ دیا, ہم نے بس نام نہیں رکھا. باقی آپ ہمارے محلے گھوم کے دیکھیں, انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت بہتر ملیں گے. اچھا, اس وقت تک آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے, کوئی اسپیشل گرانٹ کی ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ جو بڑے کام ہیں, بڑے منصوبے ہیں, اندرونی جو سڑکیں ہیں ان کو بھی بنایا جا سکے؟ کوئی ایسی آپ کی وہ ہے؟ جی, سندھ گورنمنٹ نے اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں پر ہمارے ٹاؤن پہ کافی ساری مہربانیاں کی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ گرانٹ بھی یہاں پر دیا گیا. تو اس لحاظ سے کچھ آبادیاں ہیں وہاں پر ضرورت ہے باقاعدہ, یعنی کہ جن آبادیوں کو میں کہوں کہ مکمل کرنا کہ یہاں پر ابھی کوئی کام نہیں ہے تو وہاں گرانٹ کی ضرورت ہے. باقی بصورت دیگر تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ٹاؤن تقریباً چھوٹے موٹے مسئلے جو ہے وہ تو نپٹا دیتا ہے, باقی گرانٹ دیں گے تو ہم وہی بات کے اور ماڈل بنا دیں گے اس کو. لوگ شکوہ کرتے ہیں بلدیاتی نمائندوں سے کچرے کے متعلق, پانی کے متعلق, سیوریج کے متعلق, لیکن لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ محکمے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. لوگ ٹاؤن آفس آتے ہیں, کاؤنسلرز کے پاس جاتے ہیں, UC چیئرمین, وائس چیئرمینز کے پاس جاتے ہیں. تو سر, جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور واٹر بورڈ, ان سے آپ کا کیسا جو ہے وہ تعلق ہے؟ آپ کے کہنے پہ کام ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, ہمیں اگر کہیں سے کمپلین موصول ہوتی ہے کہ یہاں پر صفائی ستھرائی یا گاربیج وغیرہ ہے تو وہی کمپلین ہم انہیں فارورڈ کرتے ہیں, تو فوری طور عمل کرتے ہیں وہ. یہ بتائے گا کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ کتنی اسکیمیں رکھنے جا رہے ہیں, اور پچھلے سال کی جو اسکیمیں ہیں وہ کس حد تک مکمل ہو چکی ہیں اور کتنی لاگت کی تھی؟ پچھلے سال جو ہم نے اسکیمیں رکھی تھی وہ تقریباً تھی کوئی 17 کروڑ کی NIT تھی, اور 75% ہم نے کمپلیٹ کی تھی, اور اس کے ساتھ 25% رہتی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے ان سے میٹنگ کی ہے کہ جہاں جہاں اسکیمیں رکھی گئی تھی اس کو فائنل کریں. اور اس سال انشاءاللہ ہمیں جو رکھنے جا رہے ہیں تقریباً 30 کروڑ پلس ہم NIT کرنے جا رہے ہیں, جس میں واٹر سیوریج اور ساتھ ہی اپنا سیوریج کی لائنیں, واٹر سپلائی کی لائنیں آبادیوں کی ہیں, اور پیور بلاک ہیں, اور بیوٹیفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ گرین بیلٹس پہ کام کر رہے ہیں, چورنگیوں پہ کام کر رہے ہیں, چورنگیوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور گرین بیلٹس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح. اچھا, ابھی اس وقت جو KDA کے پروجیکٹس آپ کے علاقے میں چل رہے ہیں ان کو تو بہت زیادہ وقت درکار ہے, لیکن لنکنگ جو شاہراہیں ہیں یعنی سائڈ کی جو سروس روڈ ہیں ان کی حالت بہت بری ہے, خصوصی طور پہ منور چورنگی والی شاہراہ جو ہے اس کے سائڈ پہ. تو آپ کوئی کام وہاں کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پر وہ جیسے KDA کا سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے یہاں پر انڈر پاس کا نا, تو اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو جو الٹرنیٹ دیتے ہیں راستہ,
تو اس کو پہلے سیدھا کرتے ہیں، یا پروجیکٹ کا حساب دیکھتے ہیں کتنا لمبا ہے تو نہیں تو کارپیٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں پر واقعی یہ حالت ہے. برسات میں تھوڑی وہ تنگی ہوئی تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے بلیڈ لگا کے یا کچھ گیڑا گرا کے سیدھا کیا تھا. ابھی پھر چیک کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو ان سے درخواست کریں گے، فوری طور یہ اپنا کام پورا کریں گے. اگر آپ سامنے ہیں، اگر میں بلدیاتی ملازمین کی بات نہیں کروں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے KMC میں اعلان کیا ہے کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو جو ہے وہ پروموشن دیا جائے، اپ گریڈیشن کیا جائے. آپ یہ پالیسی کب اپنا رہے ہیں؟ اپنے ملازمین کو کب خوشخبری دے رہے ہیں؟ جی، یہ ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس چیز کی. تو یہ طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں جو ہے DPC بٹھائیں گے اور دیکھیں گے جس کی کارکردگی اچھی رہی ہے، اٹینڈنس اچھی رہی ہے اور کام گورنمنٹ کو فائدہ مند رہا ہے تو ان کو ہم ضرور پرپوزل آگے ہم بھیجیں گے کہ ان کے اوپر. آپ کے علاقے کی صفورہ ٹاؤن کی جو عوام ہے، لاسٹ پیغام ان کو کیا دینا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ جہاں پہ کھدائی دیکھتے ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے آپ ہیں تو آپ ہی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو صبر کرو والی کوئی صورتحال ان کو بتائیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں میرے پاس صرف ایک روڈ ہے تو اس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میئر صاحب نے وزٹ کر کے کہا ہے کہ میں یہاں پر اسکیم رکھ رہا ہوں. بہت بڑی اسکیم ہے، میئر صاحب ہی رکھ سکتے ہیں، سندھ گورنمنٹ ہی رکھ سکتی ہے. اور باقی جو صورتحال ہے BRT کے حوالے سے وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقتی طور پہ تنگی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہوگی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے. اور باقی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ میں ان کو صبر کرنے کے لیے کہوں. تو الحمدللہ باقی ہمارے نمائندے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب بھی ان کو کوئی کمپلین ہوتی ہے میرا فون آن ہوتا ہے اور خود بھی آفس میں آ بھی جاتے ہیں اور باہر ہم پبلک میں بھی بیٹھتے ہیں. ظاہر بات ہے سیاسی لوگ ہیں، آفس سے اٹھ کے اپنی اوتاقوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں سے بھی ان سے میل جول ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی ایسی مایوسی جس پہ میں صبر کرنے کو کہوں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. باقی الحمدللہ کام چل بھی رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. راشد خاسخیلی ہمارے ساتھ تھے اور کام چل رہے ہیں، مزید کام آن گوئنگ ہیں، ہونے باقی رہ گئے ہیں. اس وقت لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، آخری سال باقی ہے، مقابلہ سخت ہے اور بہت ساری پلاننگز ہیں. اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ اضافی گرانٹ جب ملے گی تو بہت سارے ایسے کام جو کہ بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ دیگر جو اندرونی گلیوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی مکمل کیے جائیں گے. لیکن جو ٹاؤن کے پاس اون ریسورسز ہیں اس ریسورسز میں رہ کر ٹاؤن ایک بہترین حکمت عملی بنا رہا ہے اور صفورہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی.